الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. پہلی علامت تو اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے اور منافق کی نشانی ہے. دوسری فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے بلکہ وعدہ خلافی کرے. اور تیسری علامت بتائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. یہ 3 نشانیاں حضور علیہ السلام نے نفاق کی بتائی ہیں. اور دوسری روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں شمار کیا جائے گا. تو جھوٹ کا مرض یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے. اور جہاں پر آج ہمارا معاشرہ دوسرے مختلف روحانی امراض کا شکار ہے، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہیں پر جھوٹ کا مرض بھی آج عام ہے. جھوٹ یہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں رہا. یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی، یعنی جب زمانہ جاہلیت تھا اس وقت بھی عرب لوگ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور یہاں تک کہ مشرکین بھی اگرچہ اسلام نہ لائے ہو، اپنے زمانے کفر میں بھی جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے. اور وہ واقعہ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، معلوم ہوگا کہ جب ایمان والے حبشہ ہجرت کر کے گئے
بعض مسلمان، تو اس وقت یہ ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، یہ مشرک تھے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تھا، تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ وہاں کا رہنے والا کوئی اور شخص اس وقت حبشہ میں موجود ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو پیش کیا گیا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اس کا صحیح جواب دینا۔ مختلف سوالات تھے، اس کی تو بہت تفصیل ہے، کہ جس میں یہ بھی پوچھا کہ جس نے تمہارے ملک میں عرب میں پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے متبعین کیسے لوگ ہیں، زیادہ تر امیر ہیں یا غریب ہیں؟ اسی طرح جو اسلام میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے، کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ وہ پھر ایمان چھوڑ کر واپس شرک میں چلا گیا ہو؟ اسی طریقے سے جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں کیا صورتحال ہے؟ تم نے ان کو پہلے کبھی جھوٹ پر آزمایا ہے؟ بہرحال کافی سوالات کیے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سب سوالات کے جوابات دیے، اور کہیں بھی مجھے ایسا موقع ہاتھ نہیں لگا کوشش کے باوجود کہ میں غلط بیانی کر سکوں، جھوٹ بول سکوں، حالانکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے متبعین اور پیروکاروں میں سے نہیں تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہم صاحب کلمہ گو ہونے کے باوجود کتنی باتوں میں آج ہمارا جھوٹ شامل ہوتا ہے، کتنے معاملات میں آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، عملاً بھی ہم جھوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بولنا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ جو وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا، اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھ لیں ہمارے بہت سارے روزمرہ کے معاملات میں کتنے جھوٹ ہم بولتے ہوں گے، حالانکہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی جائز نہیں ہے، مذاق میں۔ اور آج تو ہمارا مذاق ہی جھوٹ سے عبارت ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہمارا کیا مذاق ہوتا ہے؟ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ایذائے مسلم بھی ہوتا ہے، اس میں دھوکہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا مذاق میں بھی جائز نہیں، مذاق انسان ضرور کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت مل گئی۔ ایک خاتون تھی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، انہوں نے اپنے بچے کو قریب بلانا چاہا، اور ایسے بند مٹھی اس کی طرف کر کے اشارہ کیا کہ قریب آؤ، میں تمہیں فلاں چیز دوں گی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، کھجور ہے جو میں اس بچے کو دوں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی اور تم صرف اس بچے کو قریب بلانے کے لیے بہانے میں یہ بات کرتی، تب بھی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ کا گناہ لکھ لیا جاتا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم تو حقیقت میں دن رات کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ تو زبانی جھوٹ بولنا جس طرح جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عملاً یہ بھی جائز نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو تو شاید ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہ ہو کہ یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے، جیسے جھوٹی سفارش کرنا۔ علماء نے لکھا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ کا گناہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سفارش کے نتیجے میں نااہل شخص اگر آگے آیا، عہدے پر آیا، سفارش کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ جھوٹ کا گناہ الگ اور حق تلفی کا گناہ الگ۔ اب دیکھیں نا کتنی سفارشیں لکھوائی جاتی ہیں، بلکہ اب تو سفارش اسی کو کہا جاتا ہے۔ سفارش کا مطلب دباؤ یا غیر اخلاقی راستے سے آنا، اس کو سفارش نہیں کہتے۔ آج ہم نے اس کا نام سفارش رکھ دیا ہے۔ سفارش تو یہ ہے کہ کسی نیک کام میں کسی کا معاون بن کر اس کے لیے سفارش کرنا، بشرطے کہ وہ شخص اہل بھی ہے۔ تو نیکی کے کام میں سفارش کرنا تو آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔
اور باقاعدہ اس طرح کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمل فرماتے تھے۔ کوئی مستحق شخص آتا تھا، آپ علیہ السلام صحابہ سے فرماتے رہے بھئی تم بھی اس کی سفارش کر لو تاکہ تمہیں اجر مل جائے سفارش کا۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، ہم نے سفارش کے لفظ کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا غلط استعمال آج ہم اس کا کرتے ہیں کہ آج سفارش کا لفظ ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہو یا اہل نہیں ہوگا تو وہی سفارش کروائے گا۔ آپ دیکھ لیں، سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، کسی بھی قسم کے تعلیمی ادارے ہیں، کہیں بھی ہیں، ہر جگہ پر آج اس کا رواج ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یا تو پیسہ ہونا چاہیے یا سورس سفارش ہونی چاہیے بڑی۔ تو سفارش کا کیا مطلب ہے کہ میں دباؤ ڈالوں گا اور دباؤ ڈال کر وہ کام کرواؤں گا؟ اور ظاہری بات ہے کہ سفارش یا دباؤ وہیں پر ہوگا کہ جہاں پر ایک جائز طریقے سے وہ کام نہیں ہو رہا، ایک صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، تو پھر میں غلط طریقے سے کرواؤں گا۔ صحیح طریقے سے اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ شخص اس چیز کا مستحق نہیں ہے، وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، وہ اس داخلے کا اہل نہیں ہے، اس کے پاس وہ استعداد اور وہ تعلیم یا وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ تجربہ نہیں ہے، تو اب اثر و رسوخ استعمال کر کے سفارش کرواؤں گا۔ تو سفارش جائز کاموں کے لیے ہے اور باعث اجر ہے، لیکن ناجائز کام میں سفارش کرنا بھی حرام اور کروانا بھی حرام۔ تو اس میں جھوٹ کا گناہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے لیے غلط سفارش لکھی جائے گی تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں جھوٹ کا گناہ یقیناً لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے آج سرٹیفکیٹ اور تصدیق نامے بنوائے جاتے ہیں۔ مجھے کہیں سفر پر جانا ہے یا ادارے سے دفتر سے چھٹی لینی ہے، اس کے لیے اب کیا ہے بھئی دفتر سے چھٹی منظور نہیں ہو رہی، تو میں نے اب کیا کیا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دیا۔ اس میں لکھا کہ بھئی یہ شخص بہت سخت بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ یہ چھٹی کا اہل ہے، یہ اپنے کام پر نہیں آ سکتا، یہ دفتر نہیں آ سکتا، یہ کمپنی نہیں آ سکتا۔ اب بنوا کے وہ میں نے جمع کرا دیا، مجھے چھٹیاں مل گئی۔ تو دیکھیں، جہاں دھوکے کا گناہ، جعل سازی کا گناہ تو اپنی جگہ، لیکن اس میں جھوٹ کا گناہ اولین گناہ کے طور پر شامل ہے کہ یہ میں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا اور ایک جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اداروں میں آپ دیکھ لینا، کاغذات میں کتنا جھوٹ لکھوایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بھئی چلو لکھ لو، کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بس اس طرح لکھ دو، یہ لکھ دو، وہ لکھ دو۔ سیلریز جھوٹی لکھوائی جاتی ہے، عہدے جھوٹے لکھوائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹے بنوائے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے غلط بیانی جھوٹ ہم بول دیتے ہیں۔ تو چاہے انسان کسی بھی مقصد کے لیے کاغذات میں جھوٹ لکھوائے یا زبان سے جھوٹ بولے، وہ جھوٹ ہی شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج کتنا اس کے اندر ابتلاء عام ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنتے ہیں۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا مطلب کیا ہے کہ میں اس شخص کے کردار پر مطمئن ہوں، اس کے کریکٹر سے مطمئن ہوں، یہ نیک اور شریف آدمی ہے، اس کی کوئی شکایت نہیں ہے، اس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن آج کہتے ہیں بھئی پیسہ پیک تماشا دیکھ، پیسہ دے دو ہر چیز بن جائے گی۔ تو ہم اس معاشرے کو آج خود خراب کر رہے ہیں، میں خود خراب کر رہا ہوں بطور فرد کہ میں بھی اس کا ایک کردار ہوں، میں بھی اس میں ملوث ہوں، لیکن میں کہوں گا بس معاشرہ زمانہ خراب ہو گیا ہے اور فلاں کا یہ قصور ہے، فلاں کا یہ قصور ہے۔ قصور میرا اپنا بھی ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو ہر انسان اگر ذاتی طور پر، انفرادی طور پر کم از کم اپنی اصلاح کر لے، میں اپنی اصلاح کر لوں اور میرے اندر جو خرابیاں ہیں میں اس کو دور کر لوں، تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، فلاں خراب ہے، فلاں ادارے میں یہ خرابی ہے، فلاں ادارہ ایسا ہے۔ بحیثیت فرد میں کیسا ہوں؟ جب مجھے موقع ہاتھ لگتا ہے تو کیا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں لکھواتا، میں جھوٹے کاغذات نہیں بنواتا، میں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر دوسرا کر رہا ہے تو بس سارا الزام اسی کے سر پہ ہے، اپنی اصلاح پہ آج میں تیار نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جھوٹا کیریکٹر سرٹیفکیٹ، کیریکٹر کہتے ہیں کردار کو، اور کردار کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اس شخص سے واقف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے
کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی تعریف کی کہ فلاں شخص بہت ہی اچھا آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے سخت گیر آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو فلاں شخص کی تعریف اتنے مبالغے کے ساتھ کی ہے تو یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں. اچھا کبھی اس کے ساتھ سفر کا موقع ملا ہے؟ کہا نہیں. کہا جب لین دین کا معاملہ نہیں کیا، سفر کا معاملہ نہیں کیا، تو تم کس بنیاد پہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کسی کی تعریف کا. زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے تو یہ کہہ دو میرے خیال میں اچھا آدمی ہے. لیکن آج تو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ اگر کسی کے پیچھے لگ جائے یا کسی سے طبیعت بن جائے تو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں تعریفیں کر کے، اور کل کو اگر ذرا سا مزاج کے خلاف ہو جائے تو جس کو ہم نے آسمان تک پہنچایا تھا اس کو زمین کے اندر تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اتنا گرا بھی دیتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک لین دین علماء نے لکھا ہے، ایک سفر. اس میں انسان کے کردار کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے. باقی ظاہری حلیے سے نہیں ہوتا، ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتا، ظاہری عبادات سے اندازہ نہیں ہوتا یہ آدمی کیسا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو اپنا حلیہ اور اپنا ظاہری وہ بھی اچھا رکھنا چاہیے، لیکن اس سے بطریق اولیٰ ضروری ہے کہ انسان باطنی طور پر اور کردار کے طور پر بھی اچھا ہو. اور اس میں دو چیزیں بنیاد ہیں علماء نے لکھا ہے. ایک ہے لین دین کا معاملہ، کسی سے لین دین ہو تب پتہ چلے گا یہ آدمی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اپنے قول و قرار کا پکا ہے یا نہیں ہے. دوسرا سفر میں انسان جائے تو سفر ایسی چیز ہے کہ جہاں پر انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے. صرف اب سامنے سلام دعا ہے اس سے تو اندازہ نہیں ہوگا نا، لیکن سفر میں انسان کے دن رات سامنے ہوتے ہیں، اس کا مزاج، اس کی طبیعت اور اس کی حقیقت یہ سامنے آ جاتی ہے. یہ دو چیزیں ایسی. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ ہم یہ تعلیمی سندیں اور سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی کتنی جعل سازیاں، دھوکے اور جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ میری تعلیم اتنی ہے نہیں اور میں نے وہ سند بنا لی. آج تو آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے نا، پورا نظام بگڑا ہوا ہے. سارا نظام ہم نے خود تباہ کیا اور پھر گلے شکوے ہم کرتے ہیں، تعریفیں ہم غیروں کی کرتے ہیں. تو جو تعریفیں ہم غیروں کی کر رہے ہیں تو وہ خود بھی ہم وہی صفات اپنا کہ ہم ان سے آگے نکل سکتے ہیں. وہ آگے اس لیے نکل گئے کہ وہ تعلیمات جو ہمارے لیے تھی، جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائی تھی، بتائی تھی، وہ ہم نے چھوڑ دی، انہوں نے اپنا لی. وہ انہوں نے اپنا لی. امانت، دیانت، سچ، وقت کی پابندی، وعدے کی پابندی، یہ سب تو اسلامی تعلیمات ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا تھا. لیکن ہم نے ان ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا اور انہوں نے دنیاوی طور پر، ٹھیک ہے دنیاوی فائدے کے لیے ہے، لیکن اس کو اپنا لیا. جب اپنا لیا تو دنیاوی اعتبار سے صحیح، لیکن انہوں نے ترقی کر لی اور ہم دنیاوی اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لیکن میں ذرا غور کر لوں اور اس پر سوچ لوں کہ وہ آگے کیوں نکل گئے، میں کیوں پیچھے رہ گیا اور صرف دوسروں کی تعریفیں کر کے گزارا کر رہا ہوں. اس لیے کہ میں خود سچ نہیں بول رہا، مجھ میں امانت کی صفت نہیں ہے، دیانت کی صفت نہیں ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے، معاملات کی درستگی نہیں ہے. تو وہ تو میری کمزوری ہے، اس کی اصلاح میں خود کر لوں. سچ میں نہیں بولتا تو اس کی اصلاح میری ذمہ داری ہے. اور پھر خاص طور پر جو آج بات عرض کرنی ہے، چونکہ آگے 1 اپریل کی جو تاریخ آ رہی ہے تو اس تاریخ کو بھی ہم نے یہود اور نصارہ کی ایک انتہائی بیہودہ اور قبیح رسم کی اتباع شروع کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا، وہ اسی قوم میں شمار ہوگا. اب دیکھیں جہاں پر بہت ساری رسمیں، غلط قسم کے خرافات اور اس طرح کے رسم و رواج، تہوار، اس طرح کی چیزیں ہم نے اغیار سے لے لی. اسلام اتنا ایک جامع اور پاکیزہ مذہب ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اسلامی تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات، صاف ستھری تعلیمات، اس کو آج ہم چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں کی تعلیمات، ان کے تہوار، ان کے رسم و رواج جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، فحاشی پر مبنی ہوتے ہیں، غلط بیانی پر مبنی ہوتے ہیں، اس کی اتباع کو آج ہم فخر سمجھتے ہیں، اس میں آج ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ جیسے گزشتہ کچھ عرصہ قبل عرض ہوا تھا کہ فروری کے مہینے میں بھی ایک انتہائی قبیح اور بے حیائی پر مبنی رسم ویلنٹائن ڈے ہم اپناتے ہیں، اس پر آپ حضرات سے بات ہوئی تھی۔ تو یہ جو 1 اپریل ہے، اس کو بھی کہتے ہیں بھئی اپریل فول مناؤ، اپریل فول، دوسروں کو بیوقوف بناؤ جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے۔ تو اپریل فول یہ بھی ان کی ایک رسم ہے۔ اب اس کی تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات علماء نے لکھی ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ایک قول اس میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سال کی ابتدا یہ جنوری سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ سال کی ابتدا اپریل سے ہوتی تھی، 16ویں صدی میں تقریباً، 16ویں صدی، سال کی ابتدا اپریل سے ہوتی تھی۔ تو جب 1 اپریل کو سال کی ابتدا ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس طرح، جیسے کہتے ہیں نا اب بھی ہم بھائی نئے سال کا جشن منا رہے، نیو ایئر نائٹ منا رہے، نئے سال کا جشن منا رہے، اور کیا اس میں الامان والحفیظ خرافات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اس میں بھی وہ لوگ ایک خوشی منانا اور جو بھی خرافات ہوتی تھی وہ سب کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس میں ایک چیز بھی شامل کر دی، جھوٹ بولنا اور بیوقوف بنانا، اس کو بھی یعنی اپنے ایک اس سرگرمی کا، ایک مشغلے کا حصہ بنا لیا سال کے آغاز میں، کہ بھئی جو ہے دوسروں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بناؤ، اور جب وہ بیوقوف بنے گا تو لوگوں کو خوشی ہوگی، لوگ ہنسیں گے، خوش ہوں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنے کا باقاعدہ ایک آغاز کیا، اس کی ایک رسم رکھی کہ جب سال کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا تو اس دن لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا۔ رفتہ رفتہ وہ چیز کیا ہے، اپریل، اب پھر سال کی ابتدا تو جنوری سے ہونے لگی، لیکن 1 اپریل کو وہ رسم و رواج اور وہ جھوٹ اور یہ ساری چیزیں پھر بھی باقی رہی، یہ خرافات، اور اب تک جو ہے وہ اس بیہودہ رسم کو مناتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں نے جو حضور علیہ السلام کے امتی اور نام لیوا ہے، ہم نے بھی ان کی اندھی تقلید اور پیروی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 21 مارچ سے چونکہ موسم میں تبدیلی آتی تھی، موسم تبدیل ہونا شروع ہوتا تھا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے العیاذ باللہ کہ یہ اللہ پاک ہم سے مذاق کر رہا ہے، یہ جو موسم کا تغیر اور تبدیلی شروع ہو جاتی ہے تو یہ خدا ہم سے مذاق کر رہا ہے، تو ہم بھی لوگوں سے مذاق کر کے اس کو لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنانا شروع کیا، اور 1 اپریل کی تاریخ اس کے لیے پھر کیا ہو گئی، مقرر ہو گئی۔ کتنی ایک دیکھیں ایک بیہودہ سوچ ہے، کتنی ناشائستہ سوچ ہے، اور آج ہم اس کی پیروی اور اتباع کر رہے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے جو اس وقت کے مذہبی پیشوا رہنما تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ان کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا۔ ایک عدالت میں پیش کیا تو وہاں کے جو عدالت کے جج تھے اس نے کہا بھئی دوسری عدالت میں ان کو لے جاؤ، وہاں پیش کرو۔ دوسری میں لے گئے، انہوں نے کہا نہیں وہاں تیسری میں لے جاؤ، وہاں لے گئے، انہوں نے پھر پہلی والی کے پاس، اہانت کے طور پر، اہانت کے طور پر۔ اور وہ تاریخ تھی 1 اپریل کی، تو اس وقت سے انہوں نے جو ہے کیا ہے، اس دن کو بطور ایک جھوٹ کے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔ اب اگر ان تینوں اقوال کو، اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات لکھی ہے اس کی تحقیق میں، اگر اس کی اس رسم کی بنیاد کو دیکھا جائے، اس رسم کی بنیاد کو دیکھا جائے تو اس رسم کی بنیاد اگر آپ غور کریں گے، پیغمبر کے اہانت پر مبنی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، بیہودہ گوئی پر مبنی ہے اور اللہ پاک کی اہانت پر مبنی ہے۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی بنیاد ہی کتنی خراب اور تاریک ہے کہ اللہ پاک ہم سے مذاق کر رہا ہے، موسمی تبدیلی ہو رہی ہے، ہم بھی لوگوں سے مذاق کریں گے۔ اسی طرح پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا، ان کو اذیت دی گئی، تو اس کی تو بنیاد ہی غلط ہے۔ یا پھر ایک رسم و رواج ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے بھئی 1 اپریل یعنی اپریل فول مناؤ،
جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بناؤ، جھوٹ بولو۔ اب ابتدا میں جو تمہیداً آپ کے سامنے بات ہوئی ہے سب جھوٹ سے متعلق ہوئی کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نفاق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی علامت ہی آپ نے فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ بولنا فن بن گیا، فن جس کو فن کہا جاتا ہے، جیسے فنون لطیفہ ہے نا، مختلف قسم کے فنون ہیں، تو آج جھوٹ بولنا بھی ایک فن ہے، اور اس کو بھی جو ہے باقاعدہ اب یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈرامے بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں آج جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی سچ پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی سچی بات ہوتی ہے؟ یہ سب کے سب ایک فرضی جس کو کہتے ہیں جھوٹ پر اس کی بنیاد ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آج ایک نیا مشغلہ ہم نے شروع کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہم پرینک کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ایک جائز مذاق ہے۔ دو مرتبہ آپ کے سامنے ذکر بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی جانے لگی، آپ نے دوبارہ بلوایا اور فرمایا کہ بھائی سب جوان ہو کر جائیں گے، وہ خوش ہو گئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے اونٹ مانگا سواری کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ دیکھیں نا، مذاق مزاح آپ علیہ السلام بھی فرماتے تھے، فرمایا ہے، اور سنت کی نیت سے انسان بھی مزاح کرے ثواب بھی ملے گا سنت پر عمل کرنے کا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا مزاح کیسا ہے؟ جھوٹ سے پاک، غلط بیانی سے پاک، ایذا رسانی سے پاک۔ اور آج ہم کہتے ہیں بھئی میں تو پرینک کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، کوئی کسی پر پانی پھینکتا ہے، کوئی آوازیں کستا ہے، اور سب کے سب جھوٹ پر، اور بعض مرتبہ انتہائی قبیح اور فحش قسم کی حرکات بھی کی جاتی ہے۔ اب راستے میں ایک آدمی جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک غلط قسم کا مذاق کر رہے ہیں۔ اب میں مسلمان ہو کر یہ سب کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ سخت وعید حدیث مبارکہ میں آئی ہے، سخت وعید آئی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں، برباد ہو جائے، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ یہ بد دعا دی ہے آپ علیہ السلام نے، کس شخص کو دی؟ کہ جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر ایک نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو آج یہ ایک زبردست قسم کا طوفان بدتمیزی برپا ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بعض مرتبہ راستے میں خواتین جا رہی ہے، نہ ان کے تقدس کا خیال ہے، کیا بیہودہ مذاق چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے اگر ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں کسی کو اذیت پہنچانی نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو۔ یہ تو سب کے سب تذلیل، اذیت، جھوٹ، ہر قسم کی قباحتوں کا مجموعہ ہے، اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ میں لوگوں کو ہنسا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے تو بد دعا دی ہے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آج ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جھوٹ کی عملی صورت یہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے، حدیث میں آتا ہے کہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پر انسان ایسا حلیہ اختیار کرے یا اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کوئی خاص قسم کا کہ انسان وہ ہے نہیں۔ اب میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اور میں ایسا حلیہ اختیار کر لوں جو نیک لوگوں کا، اولیاء اللہ، بزرگوں کا ہوتا ہے۔ ایک تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھی نیت سے میں کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسا بنا دے، لیکن میرا مقصد کسی کو دھوکہ دینا ہے، میرا مقصد کسی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، لوگ دھوکہ کھا لے میرے ظاہری حلیے سے، تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس میں جہاں اور گناہ آئیں گے دھوکے کے، وہاں جھوٹ کا گناہ بھی آئے گا۔ یا میں اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا عہدہ لکھ رہا ہوں، چاہے رسمی طور پہ ہو، جو حقیقت میں ہوں نہیں، اور اس کا مقصد بھی دھوکہ دینا ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر لکھ رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مولانا لکھ رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ لکھ رہا ہوں، مثال کے طور پر۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ یا خدا نخواستہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جھوٹی نسبت کو لکھنا کہ ایک نسبت یا خاندان یا نسب کا میں ہوں نہیں، لیکن میں نے کہا چلو یار دوسرے پر ذرا اچھا سا اثر پڑ جائے گا، وہ کچھ مرعوب ہو جائے گا، تو میں نے لکھ لیا۔ یہ تو بہت ہی سخت گناہ ہے جس کی حدیث میں سخت ترین وعید آئی ہے۔
اسی طریقے سے حدیث میں اس پر بھی سخت وعید آئی ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی تو اس کو قیامت کے دن مکلف کیا جائے گا کہ جوں کے 2 دانوں میں گرہ لگا لے. جوں کا دانہ ہوتا ہے نا اتنا، اس میں کوئی گرہ لگا سکتا ہے؟ اور اس کو مجبور کیا جائے گا، اور ظاہری بات ہے وہ ایسا نہیں کر سکے گا. جب نہیں کر سکے گا تو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. کون؟ اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھانا، جھوٹے خواب بیان کرنا، جھوٹے خواب بیان کرنا. تو ظاہری بات ہے یہ بڑا گناہ، افر الفرا حدیث میں آتا ہے. افر الفرا، جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھی. کیوں؟ خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں، خواب اللہ پاک دکھاتے ہیں، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ چیز دیکھی اور حقیقت میں نے نہیں دیکھا. تو چاہے اب وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہے، لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانی ہے، فوائد حاصل کرنے ہیں، لیکن ایسا خواب بیان کرنا جو میں نے نہیں دیکھا، تو یہ پھر جھوٹوں میں سے بھی بڑا جھوٹ ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. تو یہ کتنی صورتیں جھوٹ کی آج قولی بھی ہے، عملی بھی ہے، ہر اعتبار سے ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آگے جو 1 تاریخ آ رہی ہے، تو کم از کم بحیثیت مسلمان میں تو یہ عمل نہیں کروں. پھر جس کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اہانت پر ہو، رسم و رواج پر ہو، بیہودہ گوئی پر ہو، میں مسلمان ہو کر میں بھی نقالی کر رہا ہوں، اور میں بھی جو ہے جی کیا ہو رہا ہے، میں اپریل فول منا رہا ہوں. اپنے جو اسلامی شعائر ہے، دین کے ارکان ہیں، احکام ہیں، اس پر میں نے کتنا عمل کیا؟ اس پر میں عمل کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، جی میں اس کے لیے تیار ہوں، اپریل فول میں منا رہا ہوں، نیو ایئر نائٹ میں منا رہا ہوں، اغیار کے طریقوں پہ میں چل رہا ہوں. تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما. اے اللہ جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، اے اللہ خیانت سے، ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما. اغیار کے تشبہ سے، اغیار کی کفار کی نقالی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ، مبارک مہینہ قریب ہے. اے اللہ اس مہینے کی برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما. اس مہینے میں ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.